انسان جب زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر ہوتا ہے، جب لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں، تب ایک آواز دل کے اندر سے کہتی ہے رک جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو غیب سے ایسی مدد بھیجتا ہے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھو، یہی تمہارے یقین کا اصل امتحان ہے۔ کیا تم سچ میں اس پر بھروسہ کرتے ہو یا صرف زبان سے کہتے ہو؟ جب تم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو اور دل میں یقین رکھتے ہو، تب وہ دروازے کھول دیتا ہے جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے آج سے اپنے یقین کو مضبوط بناؤ۔ ہر دعا کے بعد دل میں کہنا، مجھے یقین ہے میرے رب پر، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دنیا میں سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے یا کتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دل سے ایمان رکھتا ہے وہ جاگتا ہے کہ مدد ضرور آتی ہے، بس وقت اللہ کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمانے کے لیے تاخیر کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا ہار مان لیتے ہیں۔ یہی تاخیر اصل میں ہمارے یقین کا امتحان ہے۔ یاد رکھو، مشکل چاہے کتنی بھی بڑی ہو، جب تمہارا یقین ٹوٹتا نہیں تو اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جہاں عقل اور نظر دونوں تھک جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مشکل گھڑی میں یہ بات دل میں بٹھا لو، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اور یہی یقین انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ اس شکل میں نہیں آتی جس طرح ہم سوچتے ہیں۔ کبھی وہ تمہیں ہمت دیتا ہے، کبھی وہ تمہارے دل کو سکون دے دیتا ہے، اور کبھی وہ تمہارے راستے میں ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو تمہیں سہارا بن جاتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم ہر حال میں اس کے فیصلے پر راضی رہو، چاہے وہ فیصلہ تمہاری خواہش کے خلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ جو چیز آج تمہیں مشکل لگ رہی ہے، کل تمہیں یہی سمجھ آئے گا کہ یہی تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے جب دعا کرو تو ساتھ یہ بھی کہو، اے اللہ، مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، اور میرا دل اس پر مطمئن کر دے۔ یقین مانو، جو انسان اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے درد، غم اور بے چینی سب ختم کر دیتا ہے۔ زندگی کا اصل سکون یہی ہے کہ تمہارا رشتہ اپنے رب سے جڑا رہے، پھر نہ مشکلات تمہیں ہلا سکیں گی، نہ لوگ تمہیں توڑ سکیں گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا سہارا دنیا نہیں، صرف اللہ ہے۔ کبھی غور کیا ہے، انسان ساری زندگی دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن جب وہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اصل سہارا تو صرف اللہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہماری خاموش دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھتا ہے، اور وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آتے انہیں بھی شمار کرتا ہے۔ یقین رکھو، تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ تمہارے قریب ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ کی محبت کا ایک کمال یہ ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس مت ہونا۔ مشکلیں جتنی بڑی ہوں اتنی ہی بڑی اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی غم ملے گا، کبھی خوشی، لیکن جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔
اس لیے اپنے دل کو یہ پیغام دے دو، میرا رب میرے ساتھ ہے اور یہی میری اصل طاقت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ نظر آنے والی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہی طاقتور ہے، جس کے پاس لوگ ہیں وہی محفوظ ہے، اور جس کے پاس بنیادی سہولتیں ہیں وہی کامیاب ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے باوجود اگر دل خالی ہو تو انسان سب کچھ پا کر بھی سکون نہیں پا سکتا۔ اصل طاقت وہ ہے جو دل کے اندر ایمان کی شکل میں ہو۔ اصل حفاظت وہ ہے جو اللہ اپنے بندے کے گرد قائم کر دے، اور اصل سکون وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ اسی لیے تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان ہے، تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہارا رب سے تعلق ہے، اور تمہارا سب سے بڑا سہارا تمہارا یقین ہے۔ جب انسان یقین کے ساتھ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ شاید اس کی دعا فوراً قبول نہ ہو، لیکن اللہ اس کے لیے بہتر وقت اور بہتر طریقہ رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو دنیا کے دکھوں کو سہنے کی طاقت دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو انسان کو مشکل ترین وقت میں بھی زندہ رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو یہ یاد دلاتے رہو، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر میرا نقصان ممکن ہی نہیں۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم ہمیشہ جیتو گے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی کبھی اللہ ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جہاں ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہ راستہ ہی اصل بھلائی کا سبب تھا۔ زندگی کی مشکلات دراصل ہمیں بنانے کے لیے آتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ اللہ انسان کو آزماتا ہے تاکہ اس کے اندر صبر پیدا ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اور وہ اپنی اصل پہچان کو پالے۔ یہ دنیا کے غم، یہ دکھ، یہ محرومیاں، یہ درد، یہ تکلیفیں، یہ سب وقتی ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ ہے انسان کا ایمان اور اللہ سے تعلق۔ اگر کسی نے سب کچھ کھو دیا لیکن ایمان کو بچا لیا تو سمجھو اس نے اصل کامیابی حاصل کر لی۔ یاد رکھو اللہ کبھی اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر تم پر مشکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر وہ برداشت کرنے کی ہمت موجود ہے جسے شاید تم خود بھی نہیں جانتے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ قائم رکھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے رب کی حکمت کے مطابق ہے، اور میرا رب کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ یہی یقین انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اور یہی یقین اس کی آنکھوں میں امید جگاتا ہے، اور یہی یقین اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں۔ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی نہیں بدلتی۔ زندگی میں سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اگر تمہارا ایمان باقی ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اصل خزانہ بچا لیا۔ اصل کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں بڑا مقام بنائے، اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو کر دل کا سکون پائے۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر کسی چیز کی کمی انسان کو توڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لو، ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا، کیونکہ جو اللہ کو پالے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یاد رکھو انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو، اور یہی دعا ہر دن اپنے لیے مانگو کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے۔ آمین۔